بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لکاف النوائب کل ہم واغم سینجلی بعلی بعلی اللہم قن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. تسا تھوڑا جا اگاں آ جاؤ، مہربانی کرو، سارے پیچھا بہ گئے ہو، اگوں جا خالی ہے، آ جاؤ. اتھے بھی گرمی کوئی نہیں، اتھے بھی کوئی نہیں، نیاز حسین تھوڑا تھوڑا آ جاؤ. بارش آ گئی تو پچھلے تھوڑے اتو گزر کے اگاں سے تسی اگاں آ جاؤ، ہور آ جاؤ، ہور درود پڑھو مولا دی ذات تے تھوڑا آ جاؤ. لائٹ بند کر دے، اکھچ پوندی تو بندے نظر نہیں آتے. مجلس دی قبولیت دی خاطر صلوات محمد و اہل بیت محمد تے بلند آواز اپنے مرحومین بانیان مجلس دے جمیع مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر حضرت امام زمانہ دی ذات تے بھی ممکن حد تک بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحان کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کریم اہل بیت دی عزت عظمت صدقے اللہ امام زمان دے ظہور تعجیل فرمائے. اتنے بیٹھے ہو مولا وجود امام زمانہ دے صدقے سارے دے گناہ معاف فرمائے. بانیان مجلس دی توفیقات کریم اللہ اس تو زیادہ اضافہ فرمائے. آمین. کسی دی بھی بارگاہ الہیت قبول ہو سکتی ہے، اس واسطے دعا نو بے نیاز ہو کے نہ سنیا کرو، ضرور آکھی کرو اللہ تو انصار امام حسین علیہ السلام دی قبر دی زیارت نصیب. دعا دی قبولیت دی خاطر ماحول تو بے نیاز ہو کے صلوات بلند آواز نال اللہم صلی علی. اجازت ہے کو تھوڑا جا اس دنیا دے اندر اللہ اگر کسی نو عزت عطا کی تھی
تو جس وجہ تو عطا کیتی ہے اس وجہ دا نام ہے محمد مصطفیٰ. سائیں سوندے وائندے موسم ٹھنڈا ہو گیا اور نیندر تا ازی. اللہ اگر کسی نو عزت دیتی ہے اس دی وجہ دا نام ہے جناب رسالت. لفظ بدل کے آتھاں عزت عظمت دے مرکز دے محور دا نام ہے محمد مصطفیٰ. جس جگہ تھے کائنات دیاں عزتاں جھک گئیاں، کائنات دیاں عظمتاں جھک، اس دا نام ہے محمد مصطفیٰ. اس نبی دا ایک فرمان ہے، میں وہ فرمان پڑھوں سرکار دو عالم ستفترقو امتی بے سلاسم و سبعین فرقہ. بسم اللہ جی، بسم اللہ حضور ٹھیک. اجازت ہے میں حضور متوجہ ہو تھا. ہوں جاگ ویسے میں تو جڑا تسی نعرہ لایا اگے سوندے ویندے آؤ تھوڑا جا جاگ جا سو. سرکار دو عالم دا فرمان ہے کہ ان قریب میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی. اور پھر فرمایا کلہم فی النار، سارے جہنم جان گے الا واحد، ایک جنت جائے گا. باقی سارے جہنمی ہیں، امت مصطفیٰ دے فرقے، ایک جنت. میرا ان تھوڑے تو سوال ہے، جڑے جہنم جا رہے ہیں کیا وہ نمازی نہیں ہے؟ تو تھوڑا جا ہوں ہاں تک کرو. نمازی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے، بد بد کے نیک کمچ حصہ بھی لے، ٹھیک. لیکن وہ سارے اپنے عملہ سمیت وہ جہنم جا رہے ہیں. ایک فرقہ جڑا جنت جا رہے ہیں، نماز وہ بھی پڑھ دے، روزہ وہ بھی رکھ دے، حج و زکوٰۃ دے پابند وہ بھی ہیں، صوم و صلاۃ دے پابند وہ بھی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بھی پڑھ دے. وہ یہ سارا کچھ کر کے جہنم، یہ سارا کچھ کر کے جنت. یہ مطلب ہے میرے چپ کر کے سننا لے ہو، جڑا ایک جنت جا رہے ہیں نا، وہ دا کوئی ایک کام ایسا ہے جڑا 72 کوئی نہیں. تھوڑی توجہ ہو گئی ہے، میں ادھی پہلے سے پڑھ چکا، ادھی رہ گئی ہے. وہ سب کچھ کر کے جہنم چلے گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی 72 نماز جہنم، ایک نماز جنت. 72 روزہ جہنم، ایک روزہ جنت. 72 حج جہنم چلے گئے، ایک حج. دونوں طرفاں ایک کام مکمل، ادھے بھی ہے ادھے بھی ہے. ایک جا رہے ہیں جنت، 72 جا رہے ہیں جہنم. جیڑا ایک جا رہے ہیں نا، ایک او دا کوئی ایک کم ایسا ہے ہی کوئی کم. تھوڑا جا مسکرا پو کے قیمت ہے میرے واسطے بھی، ایک ہی کم ہے، ایک کم ہے جنہوں چھوڑ کے او ادھے چلے گئے، اے اس کام دی وجہ تو ادھے چلے گئے. اگلی گل بھی سن لو، جیڑا ایک کام انہاں ادھے لے گئے وہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہے، کیونکہ سارے ہی پڑھ رہے. وہ محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے، وہ سارے ہی پڑھ رہے. اور نماز سے روزہ حج و زکوٰۃ بھی نہیں. میں انہاں دی مخالفت نہیں کھڑا معاذ اللہ، میں ویسے بیان پہ کردا وہ بھی نہیں، کیونکہ وہ دونوں طرف ہے. لیکن وہ سارے عملہ سمیت ادھے، اے عملہ سمیت ایک کم ہے
جیڑا انہاں جنت لے گئے، وہ کام کیڑا ہے؟ موسم ہوں ٹھیک ہو گیا، گرمی ختم ہو گئی ہے، ہوں جے تسی آکھو جی گرمی دی وجہ تو نہیں بول دے تو وہ تہاڈا عذر قبول بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک کم ہے ایسا جیڑا انہاں جنت لے گئے، تے وہ کم ہے اوہ نجات۔ وہ کام کیڑا ہے؟ آؤ وہ کام سنو، میں سلام کر کے چلا جا۔ حضرت دو عالم ممبر تے تشریف فرمان جناب رسالت ماب، کام سننا جیڑا انہاں جنت لے گیا وہ چھوڑ کے جہنم چلے گئے۔ اگے سارے صحابہ، سرکار دو عالم نے تمام اصحاب میں مخاطب ہو کے فرمایا کیا یقین ہے تون کہ میری زبان تے وحی الہی دی مہر لگی ہوئی ہے؟ انہاں کہا جی بالکل، تسی بغیر وحی الہی دے نطق بھی نہیں کر دے۔ نطق دا مطلب کلام نہیں، نطق دا مطلب ہے ہونٹاں نو حرکت بھی نہیں دیں دے۔ فرمایا تسی مندے ہو کہ میں مرضی نال نہیں بولتا، کو آواز ٹھیک کرا جی، اللہ دی طرفوں حکم ہوئے تو میں کلام کرتا ہوں۔ انہاں کہا جی بالکل من۔ سرکار فرمائے اگر مندے ہو تو پھر میں محمد دی گل یاد رکھنا۔ کتاب دا نام میت منقبہ، عربی دی کتاب ہے، اردو بھی ترجمہ ہو چکے، جیڑی حدیث پیغمبر دی وہ پڑھو، سنو گے حدیث۔ انہاں کہا جی حکم فرماؤ۔ سرکار فرمائے لو ان عبدن اتا بالصالحات غدا وبد کل نبی و مرسل و ولی وصام ما صام صوام بلا زجر وقام ما قام قوام بلا ملل وحج ما حج من فرض ومن سنن وطاف ما طاف حاف غیر منتعل وطار فی الجو لا یاوی الى احد وغاص فی البحر مامونا من البلل ویکس الیتام من ابتباج کلہم ویطعم الجائن البر بالاسل عاش فی الناس الافا مؤلفا آرم دن زنب معصوما من الزلل ما قان فی الحشر عند اللہ منتفع الا بولایت امیر المومنین علی۔ یہ تسی ولایت امیر المومنین دا نام آئے تو ذرا مسکرا پیو، ہون میں دا ترجمہ کر دو، تسی ہون ستے میں نال کھلار لینا سنا ترجمہ جی، ایڈا بھی نہ لو کہ تسی سائیں جاؤ جائیں، بار بار سون دی کوشش ہے چندی لطف جاگ کے لو سرکار۔ ہونا حدیث ترجمہ کرا جی، او ایک کام جڑا انہاں جنت لے گیا انہاں جہنم لے گیا۔ میں اپنی آخری سانس تک ایک لفظ دا ذمہ دار ہوں۔ سرکار فرمائے سنو لو ان عبدن اتا بالصالحات غدا، کوئی بھی بندہ ہوئے، کوئی ہوئے، کتھوں دا ہوئے، کوئی زبان کوئی رنگ نسل دا ہوئے، اتا بالصالحات غدا او مسلسل نیکیاں کردہ رہے۔ کیا کرے جی؟ ایک ایک لفظ ذہن میں رکھنا، مسلسل نیکیاں کرے۔ وَوَدَّ كُلَّ نَبِيٍّ وَمُرْسَلٍ وَوَلِي، تے اوہ بندہ ہر نبی تے ولی تے مرسل نال مودت دعوے دار ہوئے، محبت دا نہیں مودت دا دعوے دار ہوئے۔ وَسَامَ مَا سَامَ صَوَّامٌ بِلَا زَجَرٍ، ماہ رمضان دے واجب روزے رکھن تو بعد اگلی زندگی بھی روزے رکھ کے گزارے۔ وقام ما قام قوام بلا مللی، تے پوری پوری رات اللہ دیاں عبادتہ کھلو کھلو کے کرے۔ وحج ما حج من فرض ومن سنن، واجب حج کرم تو بعد او بندہ ہر سال سنت حج کرن بھی جاوے۔ وطاف ما طاف حاف غیر منتعلی، تے بھج بھج کے کعبے دا طواف بھی کرے تے تھکے بھی نہیں۔ اگے فرمایا وَبْتَارَ فِي الْجَوِّ لَا يَاوِي إِلَىٰ أَحَدٍ، معرفت ایڈی ہوئی ودھی ہوئی ہوئے جو او ہوا چ پراں نال اڑدا رہے۔ تو آڈی گل نہیں کردا، میں گل کراں، میں مجلس پڑھ رہا تے اوتھے کوئی بندہ پراں سمیت اڑدا اڑدا اوتھے آ کے بیٹھ جائے، تو آڈا نہیں پتا میں تے جا کے دے پیرنٹ ہے پوچھوں بھئی کوئی اللہ دا ولی ہے جس نو اللہ نے پر دتا، انہاں ہی ہے نا۔ سرکار فرمایا وہ دی ایڈی معرفت ہوئے، وہ پر لگی ہون تے ہوا جڑدا رہے تے کسے تے ڈھوا ہی نہیں۔ میں تقریر مکائی کھڑا جی،
وغاص فی البحر مامونا من البللی، تے سمندر دیاں تہواں دے وچ تیردا رہے تے جدا پانی چوں نکلے تے کپڑے خشک ہون۔ یا علی کوئی نو حاضر جی، علی جی سمندر دیاں تہواں چوں نکلے ہو بندہ، دریا چوں باہر آوے کپڑے خشک ہون۔ میں کس کس نو جگاواں ہوں، میں جدے وے نہ ادا ہی کوئی نہ کوئی سائن جاندا جائے۔ سمندر دیاں تہواں چوں نکلے کپڑے خشک ہو۔ وَيَكْسُ الْيَتَامَ مِنَ الدِّبَاجِ كُلَّهُمْ، یتیماں نو ڈھونڈ کے انہاں نو ریشم دے کپڑے پواوے۔ آج ریشم آکھ لو بوشکی دے کپڑے پوا لے، بندے آپ نہیں لے سکتے پہ جڑے آج دے حالات ہیں تو یتیماں نو ڈھونڈ کے بوشکیاں دے کپڑے پواوے۔ وَيُطْعِمُ الْجَائِنَ الْبِرَّ بِالْأَصَلِ، تے نیک نیک بھوکیاں نو لب کے انہاں نے خالص شہد نال روٹی کھواوے۔ آشف الناس علی فن مؤلفا، بندیاں دے درمیان رہ کے عارم من الذنب معصوما من الزللی، گناہ تو بچ کے ہزارہ سال زندگی گزارے۔ اون سنو آخری جملہ دی وہ ایک کام ذہن وچ رکھو تے میں سلام پہ کرتا۔ سرکار فرمایا مسلسل نیکیاں دے باوجود، نبی تے ولی تے مرسل نال مودت دے باوجود، ساری زندگی روزے رکھن دے باوجود، پوری پوری رات کھلو کے عبادت کرم دے باوجود، واجب حج تو بعد ہر سال سنت حج ادا کرم دے باوجود، تے بھج بھج کے کعبے دا طواف کرم دے باوجود، ہوا دے اُتے اڈن دے باوجود، دریاواں دے وچ تیرن کے باوجود، یتیماں نو ریشم دے کپڑے پواون دے باوجود، بھکھیاں نو شہد نال کھانا کھواون دے باوجود، لوگوں دے درمیان ہزاراں سال زندگی گزارن دے باوجود، سرکار نے فرمایا سنو میرے صحابہ، ما قاؤن فی الحشر عند اللہ منتفع، قیامت کے میدان میں اسے ذرہ بھی نفع نہیں ملے گا اگر اس کے دل میں ولایت علی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اسے عند اللہ منتفع، میدان حشر میں اس بندے کو اللہ سے ذرہ بھی نفع نہیں ملے گا۔ اللہ بے حب امیر المومنین علی اگر دل میں وہ ایک کام جڑا 72 دے وچوں نہیں لبدا تے ایک کچھ لبدا، تے جس کام تے نجات ہے اس کام دا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ وہ ایک ہی کام میں جڑا 72 نو نہیں پچیا، ایک ایتھے رکھ کے چلے گئے، اس کام دا نام ہے جناب علی دی ولایت۔ جلدی میں بہت آئی لیکن میں ایک جملہ، سادات بھی بیٹھے میں ایک جملہ آکھ لینا۔ شام دا ایک بندہ وہ شام چھوڑ کے سرکار مولا محمد باقر علیہ السلام دی بارگاہ چایا، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج آل محمد۔ اسا کہ مولا، اے فکرہ کراچی دے بہت بڑے عالم ہیں رضی جعفر نقوی صاحب، یہ انہوں اپنی کتاب وچ بھی لکھا، انہوں دی کتاب دا نام امام محمد باقر، یعنی مولا دے نام تھی کتاب۔ اسا کہ مولا میرا باپ تھوڑا دشمن نہیں مگر میں تھوڑی ولایت دل وچ رکھدا ہوں۔ سننا جی، میرا باپ دشمن آئی، میں ولایت رکھدا، ولایت مندہ قائل ہاں، لیکن میرا باپ تھوڑا دشمن وہ سمجھ گیا کہ میرے دل جال محمد دی محبت مبدد ولایت ہے، اور اس ولایت دی وجہ تو وہ اپنا سارا خزانہ زمین دبا کے مر گئے۔ تاجر ہے بہت بڑا، سارا خزانہ زمین دبا کے مر گئے۔ مولا فرمایا میرے کول کی لینا ہے؟ او دا کہ جی پوچھنا ہے وہ خزانہ کتھے؟ کی پوچھنا؟ مولا خزانہ کتھے؟ قربان جاواں اپنے مولا تو۔ مسکرا کے فرمایا میں دساں یا باپ تیرا خود آ کے دسے؟ یا علی، میں دساں باپ آئی؟ موسیٰ کہ واہ مولا تسی تو کریم ہو، امام مبین ہو، تو تسی تو دس ہی دینا ہے، ہونے چاہنا بھئی آپ آوے، آپ
آپ ہی دسے، ایک تو یہ پتہ لگ جائے گا خزانہ کیتے، تو دوسرا پتہ چل جائے گا آج کل طبیعت دا کی حال۔ ایک تو خزانے دا پتہ چلے گا، دوسرا طبیعت دا بھی پتہ چلے گا۔ مولا نے کاغذ قلم منگا کے رکا لکھ دیتا۔ امام نے فرمایا مدینے دے باہر جنت البقیع دے پچھلے پاس ایک ٹبئی، اتھے جا، ٹبے تے کھڑا ایک جوان آئے گا، اس نو میرا رکا دے دے۔ قبلہ اون ٹبے تے جا کے کھڑو، ایک خوبصورت جوان ہے، انہیں جڑا رکا لے کے کھڑے انہوں آدھے تینو کس بھیجے ہے؟ او سگو اس نو آکھیا جس تینو بھیجے ہے۔ کس انتا اختیار ہے امام سمجھ آئے؟ کس بھیجے ہے؟ اسے کہ جس نے تجھے بھیجا۔ اسے کہ میں امام دی طرف ہوں آیا، اسے کہ میں بھی امام دی طرف ہوں آیا، تو بھی قاصد تے میں بھی قاصد۔ کام کی ہے اسے کہ اے رکا، اس نے رکا پڑھیا جس نے نہیں چنگی لگ دی بے شک اینج کر جائے، میں تو گل کر کے جا رہے تھے۔ اس نے رکا پڑھے اچھا 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 باپ نو ملنا ہی، اسے کہ رک میں لے آنا، رک ممبر تے کھڑا میں قسم نہیں اٹھانا، مولا دا فرمانے سچی بھی اتنا اٹھاؤ، پھر بھی احتیاطاً گزر جاؤں۔ اسے کہ رک میں لے آنا، وہ ہون گیا، 5 منٹ بعد جب واپس آئے تے ہاتھے چ رسی تے پیچھے خدا جانے کی آئی۔ حکیم ہے اس تو آکھیا بھئی جیڑی دی حالت آئی نہ ہو انسانہ دی نہ ہو حیوانت، نہ کو جن نہ بشر نہ کو چرن نہ پرم، بس آگ ہی آگ گئی تے بدبو اتنی آئی جو دے کول کھلونا ممکن ہی نہیں، 1000 میلہ تک اس دی بدبو نال سبزہ ختم ہو جائے گا۔ ایسی اس دی حالت، اکھاں چو آگ، منہ چو آگ، کنا چو پتہ نہیں کیا ہے، وہ کھیچ کے لائے انہوں بیٹا ہی نو پہلے تو سینج کیتا، اس آگے آ کار ملاقات، دل کرے بولنا وگرنہ مولا دے فضائل واسے منت کر کے میں تو انہوں بلاما، میں مولا دے فضائل دی توہین کیوں کرا؟ اس آگے آ ملاقات کر، اس آگے او بھائی میں نے باپ سے ملنا ہے، تو پتہ نہیں کیڑی سے چھک کے لائے، اس آگے تے میرے تے یقینی تو خود کلام کر، ان حیران ہو کے قریب جا کے بیٹھ کے دے انتا ابی، میرا باپ تو ہے؟ اس آگے نام، ہاں میں تیرا بدبخت باپ، تو اس آگے میں تیرا باپ، حیران ہو کے دے میں انسانی شکل دفنایا ہے، ہون نہ انسان ہے تے نہ حیوان ہے، اللہ جانے اے تو کی بن گیا تے بدبو اتنی ہے جو میرے کول بھی نہیں کھڑن ہون پہ ہوندہ، یہ تیرے ساتھ کیا بنی؟ ہو سکتا یہ علی کی دشمنی کی سزا ملی ہے۔ یا علی علی کی دشمنی کی سزا، علی نو چھوڑ کے کوئی جنت جان در راہ لبتا ہی مسلمان تجا، وگرنہ او صراط مستقیم، نہ ہی میرے مولا علی علیہ السلام دی ولایت ہے۔ یہ جڑا دوسری آدھے ہو نا نماز اہدنا الصراط المستقیم تے اد بعد موڑا دیو الحمدللہ رب العالمین، کدی نہیں جا کے بھائی ترجمہ کر دیں سیدھا رستہ دکھا دے، اسی آدھے سیدھے رستے دے قائم رکھ، وہ آدھے دکھا دے اسی آدھے قائم رکھ، قائم رکھن دی دعا تو بات کیا دے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ جس نعمت الحمد پڑھی جا رہی ہے نا اس نعمت نہ ہے ولایت علی کہ جس کو بغیر گزارا ہے ہی نہیں، کوئی عمل بارگاہ الہیت قابل قبول نہیں اگر محبت مودت ہے علی ابن ابی طالب نہیں۔ دشمنی لوگاں دی مولا علی نہ لائی، بدلے علی دے علی دی دھیاں تو لیندے رہے۔ خدا ہائے قبول کرے، جس دی ہائے بلند ہوئی خدا قبول۔ دشمنی لوگاں دی جناب امیر نہ لائی، آج بھی یہ جڑے توانو ماریا جا رہے، اشان ماریا جا رہے،
وہ دی وجہ مولا علی دی ولایت ہے. تسی آج علی نو چھوڑ دیو لوگ تن قتل کرنا چھوڑ جان، مگر علی کسی صورت نہیں چھوڑیا جا سکتا. جیسا موسم ہے نا، میں اس موسم دے حوالے نال گل کروں. 4 اتنے مشکل وقت، 4 بڑے مشکل وقت، اور میں اکثر دعا کردا رہنا کہ خدا کرے انہاں 4 مشکل وقتاں دے اندر کسی ماں تو اس دی اولاد جدا نہ ہو. آنسو آگے، مجلس ہو چکی ہے، ایک آنسو چی مجلس بند ہے. وقت ہیں 4 تے اتنے مشکل ہیں، خدا کرے اول تا آن نہیں، جے آ جان تو کسی ماں تو اس دی اولاد دسا. بالکل اس وقت دی گل کر. پہلا مشکل ترین وقت ہے جدو آسمان تو سرخ رنگ دی اندھیری اٹھ جائے. اندھیری اٹھ جائے نا، اندھیری جی میں تھوڑے جی موسم خراب ہوئے تو سارے ویکھ دے آؤ، تسی مرد ہو. ماں دی نظر پہ جائے نا بھئی اندھیری اٹھی ہے تو سرخ رنگ دی، اس نو دنیا نہیں یاد رہتی. وہ پہلے گھر ویکھے گی بیٹے بیٹھے، دھیاں بیٹھی ہیں، مل جائے گی تو ہک جاتے کٹھے کر کے بٹھا دے گی. جے نہ ملی تو پھر وہ جتنی بھی پردہ دھار ہوئے نا، اندھیری اٹھ دی ویکھ کے وہ گلیاں پہ نکل آئے گی. کسن پرسی میرا پتر تو نہیں ویکھیا، کسن پرسی میری دھی تو نہیں. بابا جی یہ لفظ بزرگ پڑھ دیا، میں انہوں دا لفظ دہرا رہا ہوں تھوڑے کو دعا دی خاطر اپیل. پہلا مشکل وقت آسمان تے اندھیری اٹھے. دوسرا مشکل وقت زلزلہ، اللہ نہ کرے زمین ہل رہی ہوئے، گھر گر رہے ہوں. جگلا لفظ سمجھ جاؤ، ماں باہر ہوئے تے بچے اندر ہوں. کوئی اس ماں دے دل تو جا کے پوچھے انہیں گل ہے، وہ آکسی کوئی کوشش کر سکتے ہو کرو میرے بچے اندر. 2 گلاں. تیسرا اوکھا وقت اگ لگ جائے، بندے ڈھیر ہو ہائے تھوڑے کیتی، خدا نہ کرے کہیں گھر میں اگ لگی ہوئی ہوئے، ماں دنیا چھوڑ جائے گی، اولاد دی پرواہ کر. انہیں تو چوتھا لفظ ہے ایڈا دکھی ہے نہ چاندے بھی بندے یقیناً عبادت کر لیندے ہیں. تو چوتھا اوکھا وقت ہے جدہ لوٹ پہ جائے. ڈمبر علیون لوٹ پڑھنی سننی سوکھی ہے، پتہ ہونا لگتا ہے جنہ لوٹ پہ جائے. ایک ہے مستور نو شالہ لوٹ نہ پوے، وہ پھر دنیا چھوڑ کے اولاد وکسی آکسی او ظالمو میرا پیکا مال لے جاؤ، میرا ساورا مال لے جاؤ، جیڑی شے ہے میرے گھروں چاہ کے لے جاؤ، میرے پتر چھوڑو، میری عدیبہ چھوڑو. میں دہرا کے ایک ویڈ کروں گا. پہلا مشکل وقت اندھیری، دوسرا مشکل وقت زلزلہ، تیسرا مشکل وقت اگ لگ جائے، چوتھا اوکھا وقت جدا بولو لوٹ پہ جاوے. قسمت علی دیاں دھیاں دی 4 چیزاں جناب زینب دیا کٹھیاں چھا گئیاں. بلا وے جڑے بندے سمجھ گئے ہو تو رو پہو 4 چیزاں علی دیاں بیٹیاں تے کٹھیاں چھا گئیاں. سرخ اندھیری پہلے چل پئی وے جبریل تاج لہا کے بدا دے الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذوب الحسین بے کربلا. لوگو حسین ذبح ہو گئے، زہرا دیاں دھیاں اجڑ گئیاں، زمین ہل دیئے. پتہ نہیں تھوڑا دل ہلیا یا نہیں ہلیا. زمین ہل دیئے، جیڑا پتھر چاہو تلے خون آئی، جیڑا پتھر چاہو تلے خون آئی. ارمان اس گل دے آگ بھی لگ گئی تو لٹن والے بھی بوئے تے آ گئے.
حد لگ گئی لٹن والے جداں ظالم نے ہاتھ اچا کر کے آکھے نہ لٹ لو انہاں دا کوئی نہیں 9 لاکھ بھجیا لٹن واسطے لٹتے مر جائیے حق ادا نہیں ہوندا انہاں دا سردار ہے بکر ابن وائل ملعون او دی بیوی خیمے چ بیٹھ کے ویکھیا بے جڑی مرداں لی جنگ آئی او مک گئی اے ہن علی دیاں دھیاں نو لٹن ٹر پے کس جملے تے تڑپ جاؤ گے او دے دل وچ درد اٹھے ادو فوج بھجی ادو مستور بھج پئی مستور فوج دے آنڈ تو پہلے کتاب دا نا ریاض القدس او دے روایت لکھی فوج دے آنڈ تو پہلے اے بی بی نہ دے سردار دی بیوی مسافر شام بی بی دا خیمہ اینج نپ کے کھلو میں سیدہ کو دعا لینا چاہنا اس غربت فکرت اینج نپ کے کھلو گی بابا جی جس لئے فوج نیڑے آئی ہے نا نیڑے تو انہاں ویکھا بھی ساڑھے سردار دی بیوی ہے یقین کرے ہے 9 لاکھ کانڈ کر گیا انہیں ہائے چاہی دیئے جی میں کی دیجئے کانڈ کر گیا دن تو ساڑھے سردار دی بیوی ہے تیرے تو شرم آندہ ہے منہ تے ماتم کر گیا دیئے میرا شرم کر گیا ہے محمد یا دھیا دا رو کر دا او ظالمات ہے میرے تو شرم آ گیا ہے جنہاں لٹن ہوئے نہیں وہ رسول دیا تو میرا شرم کر کے ہٹ گیا ہے او نبی دیا سبحان اللہ میں دعا کردہ جی میں رننے اللہ تو بی بی دی قبر دی زیارت کر اللہ مسافر شام بی بی دے روزے دی حفاظت فرما اللہ امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما تھوڑا آواز کھولنا ایک وینٹ کرن دو مہربانی او پچھا بھج پہ ایک بندہ او دوڑیا اسے دے شوہر کھل گیا انہاں دن اسی گئے ہیں لٹن اتھے کھڑی ہے تیری بیوی او نہیں لٹن دے اس ظالم تادیانہ اٹھایا اے اگوں پچھوں او پھر بے غیرت خیمے دے سامنے کھلوتی ہے بیوی دے سامنے آکیا دے ہٹ جا دکھ لکسی جے لفظ آیا ہویا اسے دی بیوی ہے دی اکھ چکھ پا کیا دی مار سکدیاں بلا وے رومن لے ہوں تن بیوی آجر دے سکدی ہے میں ہٹ نہیں سکدی پتھر دل ہویا تھوڑی بھی آئے نکلے گی تریہ لفظ ظالمی ہو جا کے کربلا حل گئی ظالم دے جڑا تو نہیں ہٹ دی تیریاں لگ دیا کیا ہے نا اس ویلے آدیا میریاں نہیں لگ دیا جاندہ کلمہ پڑھ دے نا اے اس رسول دیا دیا او جاندہ کلمہ پڑھ دے بدیں اے اس محمد مصطفیٰ دیا دیا ظالم تادیانہ چاہیا مستور ہاتھ چاہیا ایک وینڈ سنو میں سلام کر جاما اس پہلا وار کیتا اور رومنہ لے اس بی بی ہتھاں دے جھلے آ اس دوسرا وار کیتے اس جھلے آ تریہ وار کیتا سون نکلے خون تا ڈٹھا زمین تے پچھو کھڑی تواڈی چھین قریب آکے انوا دیا جا ٹر جا میرے مان مک گئے بلاوے تیرا میں اجڑی دا پردہ بچے دی رہے اللہ نہ کرے کہ مستور نو لٹ پڑ سوڑیا دے لفظ میں اگلا لفظ بابر اندھی موجود کی جاتا ہوا تُسی ہائے انج کرے جی میں کرنی چاہیے میں ادا اللہ نہ کرے کہ مستور نو لٹ پڑ کئی ہائے کر گئے کئی چپ کر گئے جے ہو سکے تا آمین کھے جے پہ جاوے شالو سید ذاتی نہ ہوئے دیگر دوے لہا جتا نو لگ دوڑی سین اُلٹن آیا بی بی نانن یاد نہیں کیتا بابن یاد نہیں کیتا قطار جو پھراوان دی ہائی کہے اور پھرانو یاد نہیں کیتا سڑیاں چوک جا کے فرات ہوئے کہ عدی سلطان وفا دین نگری دا ایک پچھ دیئی بھیڑ سلائے آش مر گیا ہے ویچ خیمے دے
मारा गया भैन दा दिल घबराए जे लह गई चादर मैं उजड़ी दी मर वैसी और दी मैं पढ़ लई मैं मजले एक जुमला ते मर जान वास्ते काफी है करबला दा मैदान इयो जई मुसलमान लुट पाइए जे समझ बंदे एक ले ले ते फिरा दुए ते भैन दी चादर मार तक नहीं जाना जालिम चादर ला लइए लुट के बेगैरत मकतल दो भजया एक जालिम दे किते वना है बेगैरत दे ओदे कोल वंदा चंदे बाजू आते हाया कोल सादात कोना दे जेड़ा सह नहीं सकदा जो बहनी कोई गैर सुने आवाज मन वेग में आखिरी वेण करा मैं मिंबर छोड़ा जे चादर नु नबी हाथ ना लेंदे वो चादर शराबी चा के गाजी दी लाज दे कोल आए अब्बा दे सीने ते आलिया दी चादर रखे आदे वेखे चादर कहंदी है तुहाडी हाय निकली है ते गाजी दी लाश तड़पी है कटियां रगा जुगाजिया दे मौला पिया जान के लगदा है मेरी लाश कोलू तेरा कातिल चादर चाके मजबूर हाँ मैंने आप सवाई मेरे कीमती पाला चाके ओ जड़े दिया रख दे शामे गरीबा इयो जी लुट पईए हुसैन दी 4 सालां दी थी अब्बा दी लाश दे कोला के आदिए आने दर गई असा उजड़ गया है तकदीर ने रंग बदला है उठ वेख गाजी ओ मेरिया पुपिया ठीक है ठीक है माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शबीर को तो कत्ल किया बड़े जोर जफा से और खंजर को साफ करता रहा बीबी की रजा से मालिक व खालिक अल्लाह पाक बीबी सैयदा सानिया ज़हरा का सदका इस पुरसे को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। ज़ाकिर आले आबा सैयद ओम साहब बेल साहब तशरीफ ले आए हैं और पेशतर जी ठीक पेशतर के मैं सैयदजादे के हवाले में करूँ हमारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम मकाम फ़ख्र सादात सैयदुल फ़ुक़रा बरी बादशाह सरकार के सजादा नशीन पीर सैयद निसार असद काज़मी साहब कसराल से तशरीफ लाए हैं। मालिक व खालिक अल्लाह सदात-उज़्ज़ाम को ज़िंदगी से तो सलामती अता फरमाए और इनका साया मिलत तशय्युअ के सरों पर ताज़ुर इमाम ज़मा कायम व दायम रहे। मैं मुल्तमिस हूँ ज़ाकिर मलिक सज्जाद हाशिम साहब से कि वो तशरीफ लाएं और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद आपके अज़ान व क़ुलूब की नज़र फरमाएं। बराए ताजील ज़ुहूर इमाम ज़मा बुलंद कर सलावत।